وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الکریم پر بات کریں گے۔ الکریم، وہ جو بہت کرم کرنے والا، نہایت فیاض، ایسا کریم کہ جو الکرم بھی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور کرم نہیں کر سکتا، فضل نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک پر مختلف طرح سے کرم کیا ہے۔ کسی کے اوپر علم کے ساتھ اس کی کرم نوازی ہے، اور کسی کو مال و دولت عطا کیا ہے، کسی کو حسن عطا کیا، کسی کو کسی نعمت میں وسعت عطا کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ وسعت والا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں۔ پھر یہ کہ اس کا عرش بھی کریم ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 116 میں آتا ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا ہو رب العرش الکریم۔ تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے، جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جہاں تک اس کی سخاوت کا تعلق ہے، تو وہ اپنے بندوں کو دن رات نواز رہا ہے۔ صرف اپنے بندوں کو نہیں، وہ جنات کو، فرشتوں کو، باقی تمام مخلوقات کو، ہر ایک کو نواز رہا ہے، اور پھر خاص طور پر وہ بندے جو اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب بہت باحیا ہے اور کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے، وہ انہیں خالی نہیں لوٹاتا، وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ الکریم وہ ہستی ہے جس کے احسانات ان گنت ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں آتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہیں سکتے۔ الکریم وہ ہے جو خود بھی معزز ہے اور انسان کو بھی عزت دیتا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر ان کو عزت بخشی، اتنی بڑی عزت کہ فرشتوں جیسی مخلوق سے ان کو سجدہ کروایا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل عطا کی، ہدایات بھی عطا کی، علم بھی سکھایا۔ سورہ رحمان میں آتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو بولنا سکھایا۔ یہ سب عزت اور یہ سب نعمتیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، تو ہر نعمت پر ہمیں اسی کی تعریف کرنی چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح انسان کو وہ دعائیں سکھائیں، ذکر سکھائے، وہ طریقے سکھائے کہ جن کے ذریعے وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ عز و جل الکریم ہے، کرم نوازی کو پسند کرتا ہے، بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اندر عمدہ اخلاق پیدا کرے، کیونکہ اللہ کریم ہے، وہ خود کرم نوازی کو پسند کرتا ہے۔ تو بندہ اپنے اندر ایسی صفات لائے کہ جس سے وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ پھر یہ کہ کسی بھی انسان کے اندر ایسا فخر و غرور نہیں آنا چاہیے کہ میں اللہ کے ہاں بہت معزز ہوں۔ ہمیشہ انسان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ڈرنے والا کبھی اپنے آپ کو معزز نہیں سمجھتا اور نہ ہی وہ لوگوں سے عزت ڈیمانڈ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی انسان عزت کا متلاشی ہو، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ عزت تو اللہ کے ہاں ہے۔ دین کی سمجھ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام حقیقت میں انسان کو اللہ کی نگاہ میں معزز بناتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور عادات اور اخلاق بھی ہیں جو انسان کے لیے عزت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے معاف کرنا۔ پھر اسی طرح عبادت بھی اللہ کے ہاں انسان کو معزز بناتی ہے۔ پھر اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت عطا کرے گا۔ پھر ایمان لانے والے
دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بڑوں کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ پھر اسی طرح بزرگ، صاحب قرآن اور حکمران کی عزت بھی لازم ہے، اور پھر خاص طور پر زندوں اور مردوں کے لیے عزت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں ایک دعا پڑھتے تھے جس میں خاص طور پر مرنے والے کے لیے بہترین عزت والے مقام کی بھی دعا فرماتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔